اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس اسکالرس کیسے ہیں آپ؟ آج ہمارا جو 11th ہے وہ ہے دا ڈائنامکس آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کیسی ہے، کمیونیکیشن پروسیس کیا ہے، کمیونیکیشن بیریئرس کیا ہے، نیٹ ورک کیا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس سے پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی آرگنائزیشن کی. ان تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیلس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سوری ذرا گلے میں پرابلم ہے لیکن لیکچر کو پھر ریکارڈ کرنے ہیں. انٹروڈکشن. کمیونیکیشن از دا موسٹ وائٹل ایلیمنٹ آف اینی آرگنائزیشن. کمیونیکیشن کہتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ رن نہیں کر سکتی، یعنی کہ would only be assemble men, material, process which are in operative. Organizational effectiveness depend upon the quality of communication. No doubt کہتے ہیں آرگنائزیشن جو کوالٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو آرگنائزیشن کی کمیونیکیشن کیسی ہے. Managers have to communicate with subordinates and superiors. Managers communicate کرتے ہیں subordinates کے ساتھ، superiors کے ساتھ. They spend more than 75% effectiveness. کہتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو 75% effectiveness ہوتی ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی کمیونیکیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. They spend more than 75% of their effective time in communicating. It is communication which gives life to organizational structure. It is thread that hold all the units, sub-unit processes, system, cultures together. کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام چیزوں کو پروسیس آرگنائزیشن کا سسٹم کلچر کو ہولڈ کرنا ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کمیونیکیشن پہ. If communication stop the organization will case to exit. Communication is the vital for existence of the. کہتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس پہ ٹوٹلی بیس کرتی ہے. A communication essential to keep entire organization functioning at optimum level and to achieve a maximum output of the our greatest management resources the people. کہتے ہیں کمیونیکیشن دیکھیں کمیونیکیشن کے بغیر کیسے کوئی آرگنائزیشن رن کر سکتی ہے. اگر افیکٹو کمیونیکیشن ہوگی آرگنائزیشن اتنے ہی بیسٹ انداز میں رن کرے گی. تو اگر کمیونیکیشن کو انٹائر آرگنائزیشن جو لیول ہے اس کے اگر ہم بیسٹ اسینشیل وے میں کریں تو اس سے جو کسی بھی آرگنائزیشن کی جو میکسیمم آؤٹ پٹ ہے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. Management needs to take employee in confidence and make them aware of organizational policies, problems and visions. Management need to take employee. کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کا جو بیسیکلی پرپز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کسی بھی آرگنائزیشن جو امپلائیز ہیں ان کو آرگنائزیشن پالیسیز کے بارے میں اویئر کرے، ان کو کانفیڈنس ملے، جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بتائے، آرگنائزیشن کے ویژنس کے بارے میں بتائے. Following needs interaction with employees for successful running of an organization. Organization policy and future plans. کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے پالیسی اور فیوچر پلانس کے بارے میں اپنے امپلائیز کو فلی ڈسکس کریں. ریزلٹ اچیو دا انڈسٹری پرفارمنس. جو ریزلٹ اچیو ہوئے ہیں انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈسکس کریں. اچیومنٹ آف ہائی پروڈکٹیوٹی کیسے ہائی پروڈکٹیوٹی کو کیسے اچیو کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اپنے امپلائیز کے ساتھ ڈسکس کریں. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں انڈسٹری جو کسی بھی آرگنائزیشن کی سیفٹی ہے، ہیلتھ ہے، ویلفیئر میجرز ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کریں. ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں. پرسنل گروتھ جو اس کے بارے میں ڈسکس کریں. آبجیکٹیوز آف کمیونیکیشن to keep employees abreast with the external and internal environment. آرگنائزیشن کے آبجیکٹو کیا ہے کہ امپلائیز کو جو ہے نا وہ رکھے آپس میں بالکل انٹرلنک رکھے کہ انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں بھی. ڈیولپ انڈرسٹینڈنگ اینڈ کوآرڈینیٹ ریلیشن شپ ود مینجمنٹ. جو ہے نا جو امپلائیز اور جو آرگنائزیشن کی مینجمنٹ ان کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. Management of team spirit, group task resolutions and psychological balance of mind.
پروموٹ کریٹیوٹی اینڈ انوویشنس اور کریٹیوٹی کو زیادہ سپورٹ کریں. ڈیولپ سوشل کمٹمنٹ امانگ امپلائز کے اندر جو ہے نا وہ سوشل کمٹمنٹ کو ڈیولپ کریں. میک دم اویئر آف دیئر رائٹس انٹائٹلمنٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. امپلائز کو ان کے رولز اور رسپانسبلٹیز اور رائٹس کے بارے میں اویئر کرے. پریپیئر امپلائی ٹو ایکسپیکٹ اینڈ امپلیمنٹ چینج. جو امپلائز کو جو ان کی نئی چینجز ہیں ان کے بارے میں ان کو کلیئرلی بتائے تاکہ وہ اس چینج کو ایکسیپٹ کریں. پریونٹ مس انفارمیشن اینڈ کاؤنٹر ریومرز جو ہے نا مس انفارمیشن جو ہے نا اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرے تاکہ میکسیمم آؤٹ پٹ کو کیا جا سکے. کمیونیکیشن پروسیس کیا ہے؟ کمیونیکیشن کین بی ڈسکرائبڈ ایز این impersonal process of sending and receiving symbols with meaning attached to them. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ سینڈ کرتے ہیں اور سننے والا ریسیو کرتا ہے. یعنی کہ ایک بولتا ہے دوسرا ریسیو کرتا ہے. when you make a communication there is a person called sender. یعنی کہ جو کمیونیکیشن کرتا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینڈر. ریسورس who send the message to another person. اور جو دوسرے پرسن کو میسیج جو ریسیو کر رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریسیور. دا میسیج سینڈ تھرو میڈیم. یعنی کہ کوئی بھی آپ لینگویج یوز کرتے ہیں. میڈیم کین بی اے ریٹن میسیج, وربل میسیج سینڈ تھرو سم فزیکل گیسچرز اور سائنس. یعنی کہ آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں کسی بھی سائن میں کر سکتے ہیں. آپ ریٹن میسیج ڈلیور کر رہے ہیں, آپ اس کو وربل کر رہے ہیں, آپ گیسچرز کے تھرو کر رہے ہیں, کسی سمبلس کے تھرو کر رہے ہیں, کسی سائنس کے تھرو کر رہے ہیں. when a message is sent there is an element of a disturbance called noise. کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی میسیج کرتے ہیں جس سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو نوائز بولتے ہیں. so strictly speaking the receiver must receive a message as standard thing. he should and lastly the feedback. okay, کمیونیکیشن پروسیس میں کیا ہے؟ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے سورس. سورس از این انٹیریئر آف میسیج. ہی مے بی این انڈیویجول اور گروپ اور ایون این آرگنائزیشن. ریسورس از این انٹیریئر آف اے میسیج. میسیج ہوتا ہے کہ انڈیویجول اور گروپ ایون ان دا آرگنائزیشن. سینڈر از دا پرسن ہو ریپرزینٹ اے سورس. کہتے ہیں کہ سینڈر جو میں کمیونیکیٹ کرتا ہے بیسیکلی وہ ریسورس پرسن ہوتا ہے. when resources divide to convey something a message to the other party. message is the item of information. یعنی کہ میسیج جو ہے نا وہ کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس میں ایک مینیجر ہے اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے یعنی کہ ریسورس پرسن وہ ہے جس نے میسیج سینڈ کرنا ہے. اب سینڈ کرنے والے اور ریسیو کرنے والے کو جو ہے نا وہ کلیئرلی ایک میسیج پتہ ہونا چاہیے کہ جو میسیج کنوے کرنا ہے وہ بیسیکلی ایک میسیج ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے جو ایک مینیجر امپلائز تک ایک کنوے کرتا ہے میسیج. تو میسیج کیا ہے؟ میسیج از اے انفارمیشن اینڈ مے بی دا فارم آف اسکرپٹ. کہ میسیج جو ہے ایک فارم انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اور فارم آف اسکرپٹ بھی ہو سکتا ہے. میسیج از واٹ کمیونیکیشن از آل اباؤٹ. میسیج وہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بیسیکلی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. میسیج may be compound of symbols like dollars. Encoding is a process of selecting of appropriate channels. کہتے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جیسے ہم ایک ڈالر کا سائن کرتے ہیں اس کو بھی میسیج کہہ سکتے ہیں آپ. انکوڈنگ از اے پروسیس آف سلیکٹنگ اور appropriate کہ ایک چینل کے تھرو آپ نے انکوڈ کرنا میسیج. میسیج had to be sent by Morse code in the way that is even done today. For maintaining secrecy, they can be tripped when such messages are received. They are beside to receivers. کہتے کہ دیکھیں جب میسیج ایک بیسیکلی انفارمیشن آپ نے کنوے کرنی ہے نا, وہ انفارمیشن آپ نے کیسے کنوے کرنی ہے؟ وہ کسی بھی فارم میں آپ نے میسیج سینڈ کرنا ہے, کسی ایگزامپلس کی فارم میں, کسی جو آپ نے اپر لیول سے لے کے لوور لیول تک آپ نے تمام لیولس کے ساتھ جو کمیونیکیٹ کرنی ہے. میڈیم کیا ہے؟ میڈیم کی کون سی لینگویج کے تھرو وہ میسیج بیسیکلی کرنا ہے. میڈیم از آلسو کالڈ چینل تھرو وچ اے میسیج از ٹرانسمیٹڈ. یعنی کہ
آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ کون سی لینگویج کے تھرو آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں. اٹ از دا پاتھ تھرو وچ دا میسج از فزیکلی سینڈ ٹو دا ریسیور. اس میں آپ فزیکلی جو ہے نا وہ میسج کو سینڈ کرتے ہیں, فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرتے ہیں. یہاں پہ سینڈر جو میسج سینڈ کرتا ہے اور ریسیور جو ہے نا وہ ریسیو کرتا ہے. ٹیلی فون, ٹیلی آپریٹرس, کمپیوٹر نیٹ ورک, موبائل فون, ریڈیو سینٹر یوز دا میڈیم فار ٹرانسمیٹنگ سچ میسج. کہتے ہیں کہ آپ اس تمام چیزوں کے تھرو بھی میسج سینڈ کر سکتے ہیں. بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو compatibility of send and receive to use the medium. ریسیور کیا ہے, یعنی کہ جو اس نے میسج ریسیو کیا وہ کیا ہے. The message is received by the person called receivers. Receiver is an individual who receives the message individually. If it is meant for him or receive it on behalf of the group or organization for which he is working. Receiver is also responsible to decode the message and interpret in the appropriate manners. He must find the correct meaning, various symbols, gestures, words, and intent by the senders. کہتا ہے کہ دیکھیں جو ریسیور ہے نا وہ میسیج کیسے ریسیو کرتا ہے. میسیج جو پرسن ریسیو کر رہے ہیں میسیج, تو وہ انڈیویجولی بھی ریسیو کر سکتا ہے, گروپ میں بھی ریسیو کر سکتا ہے, اپنے ورکنگ کنڈیشن میں بھی ریسیو کر سکتا ہے. تو جو میسیج وہ اس نے ڈیکوڈ کرنا ہے وہ ایک اپروپریٹ مینرز میں جو ہے نا وہ ڈیکوڈ ہونا چاہیے. ایفیکٹ از اے چینج آف بیہیویئر آف ریسیور, یعنی کہ جو میسیج جس نے ریسیو کیا اس کے کمیونیکیشن پہ کیا ری ایکشن آ رہا ہے, کیا چینج ہے اس کا. ہی مے پاس آن دا میسیج ٹو دا ڈپارٹمنٹ ہو ول ٹیک ایکشن. کہتا ہے کہ جس نے میسیج ریسیو کیا وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بات کر سکتا ہے, جو جس نے بیسیکلی ایکشن لینا ہے. ہو از دا ٹیک ایکشن, ہی مے اگنور اٹ, اور کیا پتہ وہ اگنور بھی کر سکتا ہے. ہی مے اسٹور دا انفارمیشن, وہ انفارمیشن کو اسٹور بھی کر سکتا ہے. اس کی جو ہے نا اس کے ریسیو کرنے کے اوپر اس کی پرسیپشن, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی اسپیڈ انڈیویجول کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے. میسیج میں کنٹین سمپل انفارمیشن, کسی سمپل انفارمیشن پہ بھی ہو سکتا ہے, یا کسی میسیج کی ریئیکشن پہ جنریشن کا میسیج بھی ہو سکتا ہے. کسی آرگنائزیشن کی انفارمیشن کا بھی میسیج ہو سکتا ہے, کسی سرکمسٹانسز یا کسی انفارمیشن کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. But the stated the principle need to know must be kept in mind while transmitting. Feedback. Once the message is received by the receiver, he has the either opinion it or prepare a reply message to the organizers. دیکھیں کہتے ہیں کہ ایک میسیج کرتا ہے دوسرا ریسیو کرتا ہے. اب جو ریسیورز ہیں وہ اپنا فیڈ بیک کسی چیز کے بارے میں دے رہا ہے. وہ فیڈ بیک کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک الگ ایک ایشو ہے. فیڈ بیک ڈیٹرمنٹس دیٹ دا میسیج از کلیئرلی انڈرسٹوڈ اینڈ ایکشن ٹیکن. یعنی کہ فیڈ بیک ایسا ہونا چاہیے, کلیئرلی انڈرسٹینڈ والا ہونا چاہیے جس پہ کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. یعنی کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ایک کمیونیکیشن سنگل کمیونیکیشن ڈفرینٹ کمیونیکیشنس کو جنریٹ کر سکتی ہے, جس کے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں وہ ہو سکتا ہے. دیکھیں جب کوئی میسیج ریسیو کرتا ہے اس کا اپنا ری ایکشن ہوگا, جس کو ہم ایفیکٹ کہتے ہیں. مینز آف کمیونیکیشن, یہ کون سے میتھڈ ہے, پرائمری میتھڈ کون سے جن کے تھرو ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں. دیز آر ریٹن, وربل, نان وربل, یہ ڈفرینٹ فارم میں بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. The choice as method adapted would largely depend upon the location of sender and receiver ability, the nature of message, urgency. یعنی کہ کہتے کسی بھی جگہ پہ جہاں اس کی ضرورت ہوگی کہ یہ میسیج سینڈر یا ریسیور کو کیسے میسیج سینڈ کرنا ہے یا ریسیو کرنا ہے, تو وہ اس کی نیچر پہ یا اس کی ابیلٹی پہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. Written communication. Written communication is generally in the form of standing orders, policy documents, orders, instruction, notes, memos, formal letters, dummy official letters, etc. یعنی کہ جو ریٹن کمیونیکیشن ہے وہ ڈفرینٹ فارم میں ہو سکتی ہے. کسی کو پالیسی ڈاکومنٹس بھی ہو سکتا ہے, آرڈر بھی ہو سکتا ہے, انسٹرکشن ہو سکتی ہیں, کوئی نوٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی فارمل لیٹر ہو سکتا ہے. So these contain information of the permanent nature. Implies refer to these instruction as a basic document. امپلائی جو ہے نا وہ اس کو بیسک ڈاکومنٹ کے طور پہ انسٹرکشن دیتا ہے.
Written communication is important to ensure the uniformity of action and future plan, and it provides a permanent record for further reference. A written document can be saved and stored. कहते हैं जो रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेशन होती है वो हम सेव भी कर सकते हैं और उसको स्टोर भी कर सकते हैं. ऑरल कम्युनिकेशन देखें, ऑरल कम्युनिकेशन जो होती है अगर तो कम्युनिकेशन की नेचर पे स्पेंड करता है, जैसे कि सेंटर और रिसीवर के टोटली बेस करता है. लेकिन इस ऑरल कम्युनिकेशन में जो सेंडर है वो भी और जो रिसीवर है वो भी, दोनों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, फिर ही कम्युनिकेशन हो सकती है. यानी कि ये बहुत इफेक्टिव वे एक मैनर कम्युनिकेशन का. यहाँ पे जो रिसीवर है बड़े अच्छे तरीके से जो मैसेज है उसको रिसीव कर सकते हैं. पिच गेस्टर्स वो जो मैसेज दे रहा है उसकी जो है ना वो पिच गेस्टर स्पीड इवन के वॉल्यूम ऑफ द कन्वर्सेशन हर चीज़ को वो नोट कर सकता है और उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है. और कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू जो है ना oral communication best way of transforming individual with particular reference to attitude, belief, trust and faith. Most of the education system use oral communication in learning. Leader use oral communication in public address system to convey their point of views. जो लीडर है बेसिकली जैसे हमारे लीडर्स हैं वो पब्लिकली मैसेज डिलीवर करते हैं किसी भी सिस्टम में. Oral communication can be used by using electronic media like audio visual conferencing where people can converse with each other even in wider way. Non-verbal communication. Non-verbal messages are transmitted through gestures, facial expressions, and through body language. It can also be expressed of one design, one office, and through official किसी भी जो उसकी डिफरेंट किस्म की जो कैटेगराइज्ड हैं जैसे कि इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, इंजॉयमेंट है, जैसे जॉय सरप्राइज है, डिस्ट्रेस है, फियर है, शेम है, contempt है, digest है, anger है. Body language is known at the neck is and handshake is probably the most common form of body language which conveys a lot about the person's personality. Eye are the most expressive component of the facial expressions. कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है कि जो इंसान है ना दूसरों से बहुत कुछ लर्न करता है जिसमें उसकी बॉडी, उसकी आईज, हैंडशेक, उसका एटीट्यूड, उसकी हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. जो है ना कहते हैं कि देखें कहते हैं कि आईज जो है वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है किसी भी चीज़ में. Eyes are the most expensive component of facial expressions. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन. स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इसमें जो ना कहते हैं कि कम्युनिकेशन में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कम्युनिकेशन एज ए स्ट्रक्चर. फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सेकंड क्या है? पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन जो बेसिकली अचीव करना है. In hierarchical structure where there are various organizational level the communication is from top to bottom. कहते हैं hierarchical level जो होता है कि जैसे मोस्टली आप कहते हैं कि जैसे हायर लेवल से निचले लेवल तक जो है ना वो कम्युनिकेशन होती है. In this pattern the communication follows from superior to subordinates. It is a written form like policy, letters, standing orders, staff regulations. यानी कि देखें जब ऊपर से नीचे तक मैसेज कन्वे होता है टॉप लेवल से लोअर लेवल बॉटम लेवल तक तो वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो मीटिंग्स में भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है यानी कि वर्बल. इट इज़ द रिटन फ्रॉम लाइक पॉलिसी लेटर्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स स्टाफ रेगुलेशंस हैंडबुक्स प्रोसीजर्स manuals and the like. When it is verbal, it patterns to passing information about day-to-day functioning and operations. Verbal communication is as important as the written communication. जैसे कि
وربل کمیونیکیشن بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ریٹن کمیونیکیشن. اب ورڈ کمیونیکیشن کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جونیئر پرسن ٹو سینئرس تک ہوتی ہے. ڈاؤن ورڈ تھا اوپر سے نیچے، اپ ورڈ تھا جونیئر سے سینئرس تک. یعنی کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا میسج اوپر ایسے طریقے سے کنوے کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بیسیکلی میسج ٹاپ لیول تک کنوے ہو جاتا ہے. رپورٹنگ چینلز آف کمانڈ ریلیٹ ٹو رپورٹنگ پروڈکشن لیول میں بھی ہو سکتا ہے، سیل پرفارمنس میں بھی ہو سکتا ہے، ریئیکشن ٹو سرٹن آرڈرز کسی آرڈرز کو کنوے کرنے کے لیے یا انسٹرکشنز کے اکارڈنگ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس میں جو موسٹلی کمیونیکیشن میں ہے جو ہے نا وہ موٹیویشنل کنڈیشن امپلائز کی بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ امپلائز کی زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے. So upward communication indicates the reaction of the employees to the policies of the organization. It is therefore necessary to ensure effective communication. Research also note the tendency at time of subordinates or for fear of appraisal for seeking. کہتے ہیں کہ بہت یہ جو ہے نا ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ جو امپلائز کو اگر موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ کیسے اپنی بات جو ہے نا وہ کمیونیکیشن جو ہے نا انفارمیشن جو ہے نا وہ سپیریئرس تک کیسے لے کے جائے. ریوارڈ سسٹم ہونا چاہیے. دے ٹرائی ٹو چیک دا فلو آف سچ انفارمیشن گوز انگیجڈ وچ از دیئر سپیریئر از ناٹ لائکلی ٹو اپریشیٹ. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہیں اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. horizontal or lateral communication. The type of communication refers to a communication across department or between people within different departments. کہ یہ بیسیکلی ڈپارٹمنٹس کے دوران یا ود ان ڈپارٹمنٹ کی کنڈیشنز کے اکارڈنگ بھی ہوتا ہے. It does not leave a superiors subordinates relationship as downward and upward communication. اس میں یہ نا کہ سپیریئرس نہیں ہے، اس میں سبارڈینیٹس ریلیشن شپ کا ڈاؤن ورڈ ٹو اپورڈ کمیونیکیشن ہے بیسیکلی. It is more informal in nature and in necessary in promoting a supportive organizational climate. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے کہ آرگنائزیشنس کا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ سپورٹیو ہونا چاہیے. جو ڈفرینٹ جو ورکرز ہیں، مینیجرز ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، کسی بھی چیز میں وہ اپنی بات جو ہے وہ کھل کے کر سکے جنرلی. اکمپلشمنٹ آف ورک اسموتھلی، اس کے بیسیکلی پرپز یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز جو ہے نا ان کو اچیو کرنے. ٹائپس آف کمیونیکیشن فارمل بھی ہو سکتی ہے، نان فارمل بھی ہو سکتی ہے. فارمل کمیونیکیشن کیا ہے کہ جیسے آپ نے بار بار وہی ورڈز یوز ہو رہے ہیں کہ upward, downward and lateral communication follows the establishment rules of communication in the organization. کہ جو تمام ہیں وہ جو آرگنائزیشن کی رولس ہیں اس کو بیسیکلی فالو کرتے ہیں. Lateral communication is encouraged by the organization as it cuts down delays. Lines of such communication are formally laid down. کہتا ہے کہ کمیونیکیشن کی جو فارمل ہے اس کو لے ڈاؤن کرنا چاہیے. The communication may take return، وہ ریٹرن فارم میں بھی ہو سکتی ہے، وربل میں بھی ڈپینڈ ہے، جو وہ ریلیشن شپ پہ ٹوٹلی بیس کرتی ہوتی ہے، ٹائم کی ویلیویبل یا امپورٹنس کے اوپر ایشو کرتی ہے. دس ٹائپ آف کمیونیکیشن از کالڈ اے فارمل کمیونیکیشن. انفارمل کمیونیکیشن کیا ہے؟ انفارمل کمیونیکیشن از ناٹ پلان بائی دا آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی بھی پلان کوئی نہیں ہوتی، یعنی کہ ہینس نو لائنز آف کمیونیکیشن، جس میں کوئی لائنز کمیونیکیشن کی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کمیونیکیشن میں بیسیکلی ڈفرینٹ جو انڈیویجولس ہیں ان کی ڈیزائرس کو بیسیکلی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آؤٹ کمز آف دا سوشل انٹریکشن اس میں شامل ہو سکتا ہے. کچھ گروپس کو اسمال گروپ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ناٹ کہ کسی جو پرسنل ایشوز کو نہیں ڈسکس کرتے بلکہ کسی آرگنائزیشن کے اندر ہی بیٹھ کے گروپ کی فارم میں جو اس کی افیکٹونیس ہے، جو اس کی پرابلمس کا اس کو بیسیکلی مطلب کہ وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن ڈیورنگ لنچ بھی ہو سکتی ہے، کافی بریک میں بھی ہو سکتی ہے، سوشل گیدرنگ میں بھی ہو سکتی ہے، اور یعنی کہ آرگنائزیشن کی ان کو سالو کرنے کے اکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اسے سب آرگنائز کنوے کرنا اس کام میں بھی ہو سکتی ہے.
evaluation of communication. In earlier eras, classist view and organizational thinking, communication was not so important. कहते हैं कि communication जो है ना important नहीं है. Management used to issue order and instructions. कहते हैं कि management को चाहिए कि वो just order दे और जो उसके employees हैं वो उसको सीरियसली टेक आउट करें यानी कि डेली वर्क में यूज करें. आफ्टर कम्युनिकेशन वाज आइदर नॉन एग्जिस्टेंट और डिस्करेज्ड यानी कि कहते हैं कि जो अप और डाउन है उसको बिल्कुल भी यानी कि जूनियर टू सीनियर तक जो है वो डिस्करेज करनी चाहिए. ब्लाइंड ओबीडियंस टू ऑर्डर वाज एक्सेप्टेड. देयर वाज ब्रेकडाउन इन द कम्युनिकेशन when subordinates crossed the channel of communication and narrow span of management concept of organization structures was operative. Communication network क्या है? As stated earlier, it is the organizational structure that will to be a great exist and determine the organization network. यानी कि जो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो नेटवर्क है उसकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती है. सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन typically communication generates from the orbital persons like and production units के बारे में भी हो सकती है. the production managers के बारे में भी हो सकती है. उसके अलावा like and production unit production managers would be a orbital persons and all community will flow down to superiors. CEO CEOs यानी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इसमें वो बेसिकली जो है ना वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो सकता है. चेन है इन्वर्टेड of Y and wheel type of communication is used to centralized organizations. Chain type of communication is used where information flows upward to downward यानी से नीचे से ऊपर तक जो hierarchical manners में जाती है. There is no lateral communication. इसमें कोई lateral communication नहीं होती. This type of communication is the best suited ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या जॉब की फाइंड के लिए बहुत अच्छी होती है. लॉट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स. बहुत सारी रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं यानी कि जिसमें जो वाई टाइप कैटेगरी से हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन की कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं. तो एक व्हील टाइप कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट मैनेजर्स जिनके सेंटर हैविंग कंट्रोल ओवर टू सुपीरियर ऑफिसर्स यानी कि जो मैनेजर है वो अपने टू जो सुपीरियर्स हैं उनके जो सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल करता है. कौन से बैरियर्स हैं जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड्स और रिसीवर्स के दरमियान जब करेक्टली कन्वे मैसेज होगा तो ही वो इफेक्टिव होगी. A message must be interpreted by the receiver as intended by the sender. There are various problems like message does not reach to the receivers. कि कहते हैं कि जिसमें जो मैसेज है वो बेसिकली रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता. प्रॉब्लम्स ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इनकोड करने और डिकोड करने में भी हो सकती है. क्लैरिटी सिलेक्शन ऑफ चैनल्स में भी हो सकती है. रॉन्ग लैंग्वेज में भी हो सकती है. मैसेज इंटरप्रिटेशन में भी गलत हो सकती है. List can be long and unending. These problems are called noise in the communication. These problems can be classified as the various barriers such as physical distance, noise, attitude, sentiments, and standards and receivers. और सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं जिसमें बहुत टाइमिंग होती है यानी कि टाइमिंग का जो सबसे टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत एक बड़ा इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के कैसे उसको वो करता है यानी कि पुअर कम्युनिकेशन जो है ना पुअर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. पुअर a person must evaluate the timing of sending to the message यानी कि जो एक आदमी उसको चाहिए कि वो अपने मैसेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि किस तरीके से उसने मैसेज सेंड किया. रिसीवर मस्ट गेट एडुकेट टाइम इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस यानी कि जिसने मैसेज सेंड किया वो भी टाइम को और जिसने रिसीव किया वो अपनी कम्युनिकेशन यानी कि जो उसने इंस्ट्रक्शन सेंड किया उस इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें. If the actions on the message is required to be taken a distance यानी कि टाइम की जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है. चॉइस ऑफ चैनल
یعنی کہ وہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھے کہ جو ہے نا جس کو میسج کنوے کر رہے ہیں کیا وہ ریٹن فارم میں میسج انڈرسٹینڈ کر پائے گا. اگر وہ نہیں کر پائے گا تو وہ وربل فارم میں کے سینڈ کر دے. وربل میں نہیں کرنا تو فیس ٹو فیس کیسے کر دے, یعنی کہ فیس ٹو فیس کر دے, الیکٹرانک میڈیا کے تھرو کر دے, ٹیلی فون کے تھرو کر دے. روٹین میسج شوڈ بی پاسڈ, یعنی کہ کس طریقے سے کرنا ہے. فیس ٹو فیس کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, اور اس میں اس میں جو ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ بھی کم ہوتی ہے. ان ایڈوکیٹ انفارمیشن, اور جو سب سے بڑی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن ہے نا وہ صحیح کنوے نہیں ہوتی, جس میں ویلیوز میننگ ریلیٹڈ ٹو دا جاب اپرچونیٹیز, والیومز آف انفارمیشن, یعنی کہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ انفارمیشن کا پراپر کسی چیز تک نہ پہنچنا. اس کے بعد آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر every individuals in the organization must know the channel of the command and communication. دیکھیں کہ ہر انڈیویجولس کے لیے اس کے آرگنائزیشن جو ہے نا وہی ایک پلیٹ فارم ہوتی ہے جس پہ اس نے میسج کنوے بھی کرنا اور یہاں پہ اس نے میسج ریسیو بھی کرنا. Authority and responsible must be clearly defined so that the communication is directed toward the correct person and quick decision making is achieved. تو اتھارٹی اور رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو میسج ہے وہ کنوے کرے. پروفیشنل جیلسی مسٹ, یعنی کہ جو کہتا ہے پروفیشنل جیلسی جو ہے نا وہ کسی بھی کمیونیکیشن میسج میں نہیں ہونی چاہیے, اور یہ بہت بڑا بیریئر ہے. انفارمیشن اوور لوڈ, انفارمیشن میں بھی pass to concerning individual as it is stated. Excessive information causes information overload. Through lot of information more can be handled by the individual due to the computer. کہتا کہ جو ایک ہی دفعہ میں جو تمام باتوں کو ڈسکس کر دینا, کسی چیز کو اوور لوڈ کر دینا, ورک اوور لوڈ کر دینا, یہ انفارمیشن کو اس میں انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو جو میسج ہے وہ شارٹ اور کنوے ہونا چاہیے, یعنی کہ اتنا زیادہ اوور لوڈڈ نہیں ہونا چاہیے, اتنا کو کہ جو امپلائر وہ بھی اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس میں جو ہے نا وہ اس میسج کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پائے. انٹرپرسنل کچھ بیریئرز ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. فلٹریشن از دا پروسیس when sender deliberately want to withhold information from reaching the receiver. It is done by the manipulating the information either because the sender believes that all information is not required so that the receiver is better off not knowing certain aspect of the information. Take place when subordinates send information to superiors based on the liking of the letter. Boss is told what the like to hear. یعنی کہ فلٹریشن ہونی چاہیے سب سے زیادہ کہ کیا میسج کون ڈلیور کرنا ہے. جب تک آپ کلیئرٹی نہیں ہوگی, کمیونیکیشن گیپ ہوگا, تو میسج جو ہے نا وہ پراپر انفارمیشن جو ہے نا وہ کنوے نہیں ہوگی. تو پرسیپشن جو ہے نا دیکھیں یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے نا کہ ہر انڈیویجول کی پرسیپشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کی کسی میسج کو انٹرپریٹ کرنا, پرسیو کرنا, اس کا ایک الگ افیکٹ ہوتا ہے. تو دس ٹائپ آف communicator distort the intent and content of message. Some of the perceptual situations are, یعنی کہ کچھ وہ کہتا ہے جو perceptual problems ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. Stereotype effect. Manager may perceive people who belong to one category اور another as stereotype, یعنی کہ جو مینیجر ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کی جو رائے ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں یعنی کہ ایک دوسرے سے ریسیو کرتا ہے. It is a general perception that old employees are not hardworking. Even if some of the old employees work hard, individuals therefore must be treated respectfully as the separate individuals and their performance assessed accordingly. Semantic barriers refers to the interruptions of the word, abbreviations, symbols used by the sender symbols. دیکھیے کہتا ہے کہ یہ جو ایک آپ کو کوئی چیز میسج کنوے کر رہے ہیں, آپ اس کو ایبریویشنس میں کر رہے ہیں, تو ورڈز کی جو انٹرپریشن ہے وہ غلط ہوگی. اب دیکھیں
ایبریویشن ہے ڈبلیو ایف سی، ورک فیملی کانفلکٹ. اب مجھے پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اب بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. تو جو ایبریویشنس میں جب آپ میسج کنوے کرتے ہیں تو وہ اتنا یعنی کہ افیکٹو نہیں ہوتا. اس میں جو ورڈس کی چوائس ہے نا وہ یعنی کہ بہت زیادہ رانگ ورڈس میں بھی ہو سکتی ہے. اور کوما ایٹ دا رانگ پلیس کین چینج دا میننگ، یعنی کہ آپ کسی جگہ پہ ابھی سینٹینس ختم نہیں ہوا تو آپ کوما لگا رہے ہیں، فل اسٹاپ لگا رہے ہیں، تو اس سے بھی جو میننگز ہے نا اس میں بہت زیادہ چینج آ جاتا ہے. Power position, authority, power and status of an individual is an organizational effect. Communication with when people interacting at the various level of hierarchy, while authority make communication more authentic. But دیکھیں کہتے ہیں کہ authorities جو ہے نا ان کے پاس آرڈر ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی چیز میں گیپ رہ جائے نا تو وہ کمیونیکیشن یا جو اس کے بیسک آبجیکٹیوز ہیں آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں آبجیکٹیوز اچیو کریں گے بھی کیسے، کیونکہ جو ایک کمیونیکیشن میں جو گیپ رہ جانا، ایک انفارمیشن کو پراپر وے میں کنوے نہ کرنا. The free flow of information may not exist in the organization, which is counter productive for growth. کلچرل بیریئرس ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے نا جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کلچر سے بلانگ کرتا ہے، کوئی کسی کلچر سے بلانگ کرتا ہے، کوئی کسی کلچر سے بلانگ کرتا ہے. تو اس طرح سے جو امپلائز کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بھی ریلیجیس یعنی کہ جو پرابلمز لوگوں میں آ جاتی ہے، کچھ مسلم یا مسلمس کے درمیان جو تنازع ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. کیسے آرگنائزیشن کی جو پرابلمس ہیں ان سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. ڈو ناٹ لیو پری کنسیپٹ آئیڈیاز اباؤٹ اے سبجیکٹ میٹر، پے فل اٹینشن ٹو ورڈ دا سینٹنس. کہتا ہے کہ جو کچھ کوئی سینڈر نے میسج بھیجا اس کو فل توجہ دینی چاہیے کہ کیا ہے، فل اٹینشن ہونی چاہیے کسی بھی کام میں. تھنک ایز دا سینڈر تھنک، جیسے کسی نے میسج کیا اس کو صحیح سوچنے کی کوشش کرے. چیک بیک آن واٹ یو ہیو ریسیوڈ، اور وہ دیکھیے کہ اس نے جو کیا ریسیو کیا ہے بارے میں. گیو ٹائم ٹو ٹیک فیڈ بیک آن ایکشنز آن دا میسج ریسیوڈ، یعنی کہ فیڈ بیک لے اور اس پہ ایکشن لے. کیپ دا پرنسپل آف نیڈ ٹو نو in mind to avoid information overload. Do not jump conclusions، ایک دم نتیجہ کی سچویشن پہ نہ پہنچ جائے. Do not have a just mind and take every message independently. Improve written skill، کہتے ہیں کہ جو ہے نا ریٹن اسکل جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپروو کرنی چاہیے تاکہ لینگویج کی پرابلم نہ رہے. اور اگر ویل ریٹن فارم میں کوئی بھی میسج کنوے ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگا، اس سے پروڈکٹیوٹی بھی ہوگی، اس سے انڈرسٹینڈنگ لیول بھی بہتر ہوگا. مینٹین یونٹی آف کمانڈ پرنسپلز، the most of communication problems arise when channel of command and control are followed by security. اور جب تک کہتے کہ ہم رولس کو فالو نہیں کرتے، کسی چینل کو فالو نہیں کرتے تو وہاں پہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بہت زیادہ رہ جاتا ہے. تو جو ہے نا جو کمانڈ اور یونٹی ہے نا کسی چین آف کمانڈ ہے اتھارٹی سے یعنی کہ باٹم لیول تک، باٹم سے لوور لیول تک جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ بچوں. آپ نے دیکھا کہ کمیونیکیشن کیا ہے، پروسیس کیا ہے، اس کے اسٹرکچر کیا ہے، کون سے اس میں کامن کمیونیکیشن ٹائپس کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے ان بیریئرس کو ہینڈل کرنا ہے. بیریئرس کیا ہیں، فزیکل کیا ہے، انٹرپرسنل کیا ہے. تو اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو یو کین آسک می کوسچنس. تھینک یو سو مچ.